چند اضافی معروضی سوالات اور ان کے جواب سن لیں۔ مرزا یہ کتاب کے اندر پڑھ چکے ہیں اور کچھ تعارف میں سے ہیں، لیکن علیحدہ ایک دفعہ ذکر کر دیے ہیں تاکہ آسانی سے آپ یاد کر لیں اور فائدہ ہو۔ مرزا غالب کا زیادہ وقت کس کام میں صرف ہوتا تھا؟ جواب: مرزا غالب کا زیادہ وقت دوستوں کے خطوں کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ دوسرا، غدر سے کیا مراد ہے؟ غدر سے مراد 1857 کی جنگ آزادی ہے جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف، مسلمانوں اور ہندوؤں نے بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف لڑی تھی لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا، غدر کے بعد مرزا غالب کی آمدنی کتنی تھی؟ غدر کے بعد مرزا غالب کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار تھی۔ مرزا غالب اپنی آمدنی کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی لیکن وہ فراخ دل تھے۔ وہ اپنی آمدنی سائلوں، فقیروں اور معذور افراد میں خرچ کرتے تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کے علاوہ وہ اپنے تنگ دست دوستوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ پانچواں، مولانا حالی کے خیال میں مرزا غالب کو حیوان ناطق کی بجائے اور کیا کہنا چاہیے؟ جواب: مولانا حالی کے خیال کے مطابق مرزا غالب کو ان کی ظرافت کی وجہ سے حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہنا چاہیے۔ چھٹا، مرزا غالب کی نیت کس چیز سے سیر نہ ہوتی تھی؟ مرزا غالب کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ ساتواں، مرزا غالب کے نزدیک عام میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ مرزا غالب کے نزدیک عام میں صرف 2 ہی خوبیاں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ آٹھواں، مولانا حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ نواں، مولانا حالی کی چند مشہور کتابوں کے نام تحریر کریں۔ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدجر اسلام وغیرہ مولانا حالی کی مشہور کتابیں ہیں۔ 10واں، مولانا حالی کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ مولانا حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ اس کے علاوہ سنجیدگی، دلکشی، مدلل انداز اور اقلیت پسندی، ایجاز و اختصار، اعتدال و توازن ان کی تحریر اور نثری اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مولانا حالی کی وفات کب ہوئی؟ مولانا حالی نے 1914 میں وفات پائی۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کون سی تصنیف سے لیا گیا ہے؟ مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ادبی خدمات بیان کریں۔ مولانا الطاف حسین حالی شیفتہ، غالب، سر سید جیسے عظیم افراد کے ہم اثر اور ساتھی رہے، لہذا آپ پر ان عظیم شخصیات کی صحبت کا بہت اثر رہا۔ وہ انگریزی ادب سے متعارف ہوئے، اس کے بعد جدید طرز کی نظمیں لکھتے، اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ عظیم شاعر بھی تھے آپ، ایک اعلیٰ نثر نگار بھی تھے۔ رشید احمد صدیقی نے کس کے اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا؟ رشید احمد صدیقی نے مولانا حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ مولانا حالی کی کون سی کتاب مسدس حالی کے نام سے بیاد مقبول ہوئی؟ مولانا حالی کی کتاب مدجر اسلام مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔